बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फरहान असलम और आप देख रहे हैं फरहान असलम अनफिल्टर्ड। नाज़रीन, आज का व्लॉग भारत के अवाम के खिलाफ नहीं है। ये बात मैं शुरू में ही वाज़ेह कर देना चाहता हूं कि पाकिस्तान और भारत के आम लोग एक दूसरे के दुश्मन पैदा नहीं होते। मसला आम भारतीय या पाकिस्तानी अवाम का नहीं है। मसला वो हुक्मरान हैं जो ताकतवर हल्के हैं, और वो सियासी बयानियां है यानी कि पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं जो दोनों ममालिक के अवाम को एक दूसरे से खौफजदा रखकर अपनी सियासत चमकाते रहते हैं। खास तौर पे भारत में बीजेपी के दौर में पाकिस्तान, कश्मीर, दहशतगर्दी और नेशनल सिक्योरिटी इंतखाबी जुबान का बार बार हिस्सा बनते रहे हैं। 2019 में पुलवामा और बालाकोट के बाद कौमी सलामती और इंतखाबी बयाने का मरकजी हिस्सा बनना इसकी एक निशानी है, और 2024 में भी पाकिस्तान का हवाला इंतखाबी तकारीर में दोबारा सामने आया। ये मैं भारत की बात कर रहा हूं। इसके बरक्स पाकिस्तान में भारत और कश्मीर खारजा पॉलिसी के अहम मौज़ूआत ज़रूर रहे हैं, लेकिन गुज़श्ता कई इंतखाबात में आम वोटर का मसला अमूमन महंगाई, बेरोज़गारी, बिजली, करप्शन, सिविल मिलिट्री ताल्लुकात और गवर्नेंस रहा है। भारत दुश्मनी पाकिस्तान के आम इंतखाबी मंशूर का नारा कभी नहीं रहा। तो असल सवाल यह है कि अगर दोनों ममालिक के अवाम एक दूसरे से फितरी नफरत नहीं करते हैं तो फिर पाकिस्तान और भारत की रियासतें 1947 से आज तक गहरी स्ट्रेटेजिक रकाबत में क्यों फंसी हुई हैं? ये दुश्मनी सिर्फ कश्मीर, क्रिकेट, सरहदी झड़पों या मोदी हुकूमत के बयान तक महदूद नहीं है। यह सिर्फ 1965, 1971, कारगिल या मई 2025 की फौजी कशीदगी से शुरू नहीं हुई। इसकी जड़ें 1947 के उस लम्हे में हैं जब पाकिस्तान एक नए मुल्क के तौर पर दुनिया के नक्शे पर आया। मगर इससे पहले दिन ही से मुआशी, जोग्राफियाई और सफारती दबाव में रखने की कोशिश की गई। तकसीम के वक्त पाकिस्तान के माली असासे रोक लिए गए। रियासतों के असूल हैदराबाद की रियासत में तो कुछ और बन गए और कश्मीर की रियासत में कुछ और। एक तरफ आबादी की बुनियाद पर दावा किया गया और दूसरी तरफ मुतनाज़ा इल्हाक को बुनियाद बनाकर कश्मीरियों के मुस्तकबिल का फैसला ताकत के जरिए कर दिया गया। और आज 2026 में वही पुरानी सोच नए हथियारों के साथ सामने आई है। कभी सफारती तन्हाई के नाम पर, कभी आलमी लॉबी के जरिए, कभी मीडिया नैरेटिव के जरिए, कभी पानी के दबाव के जरिए, और कभी हाइब्रिड वॉरफेयर और प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट के इल्जामात के जरिए। आज हम जज्बाती नारे नहीं लगाएंगे, बल्कि हम तारीख, जोग्राफिया, ताकत, सिफारतकारी और जदीद हाइब्रिड वॉरफेयर के लेंस से देखेंगे कि 1947 से 2026 तक भारत की पाकिस्तान पॉलिसी का असल मसला क्या रहा है। यह सिर्फ दो ममालिक की दुश्मनी नहीं, जनूबी एशिया की अधूरी तारीख है। तो नाजरीन, कहानी शुरू होती है अगस्त 1947 से, जब बरतानवी हिंद तकसीम हुआ। तो सिर्फ जमीन ही नहीं बटी, बल्कि कैश जो मौजूद था वहां पर बैंक्स में, फौज और सरकारी जो भी एसेट्स थे वो भी तकसीम हुए। तयशुदा इंतजाम के तहत पाकिस्तान को जो मुश्तरका कैश बैलेंस था उसमें से 75 यानी कि 75 करोड़ रुपीस जो है उसमें से मिलने थे, और पाकिस्तान को पहली किस्त के दौर पर 20 करोड़ रुपए दे दिए गए। लेकिन जैसे ही कश्मीर का तनाज़ुर खड़ा हुआ, नई दिल्ली ने बाकी जो 55 करोड़ रुपए बचते थे वो रोक लिए, और दलील उस वक्त ये दी गई कि अगर ये रकम पाकिस्तान को मिल गई तो इसे भारत के खिलाफ जंग में इस्तेमाल करेगा। ये मसला सिर्फ पाकिस्तान की रकम का मामला नहीं था। अगर आप ये देखिए कि एक मुल्क जो अभी नौज़ायदा है, आज़ाद हुआ है, नया नया बना है, उसे अपने पैरों पे खड़े होने के लिए ज़ाहिर है कि पैसों की ज़रूरत है, और उसे पहले ही दिन से माली दबाव में लाया जा रहा है। यहाँ एक तारीखी हकीकत यह भी है, खुसूसन जो भारत में दोस्त मुझे देख रहे हैं, कि महात्मा गांधी ने इस रकम के इजरा के हक में भूख हड़ताल की, यानी कि खाना पीना छोड़ दिया उन्होंने, और कहा गया कि ये रकम पाकिस्तान का हक बनती है। महात्मा गांधी ने कहा और ये पाकिस्तान को मिलनी चाहिए, जिसके बाद भारतीय हुकूमत को ये रकम जारी करना पड़ी। लेकिन इस वाक़ये ने पहले दिन ही ये दिखा दिया कि पाकिस्तान और भारत का मसला सिर्फ सरहद नहीं है,
بلکہ یہ مسئلہ اعتماد کا بھی ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان برسوں سے اپنی رپورٹس میں ریزرو بینک آف انڈیا کے خلاف ایک ایسی رقم دکھا رہا ہے جن کا وہ کہنا ہے کہ یہ غیر تصفیہ شدہ، یعنی کہ اس رقم پر فیصلہ نہیں ہو پا رہا ہے، اور یہ دعویٰ ایک تاریخی مالی تنازع کے طور پر یہ موجود رہا ہے، جبکہ بھارت پاکستان کی اس پوزیشن کو تسلیم نہیں کرتا۔ یہ بات سمجھنا یہاں پر بہت ضروری ہے کہ جب میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کے اثاثے روکے گئے ہیں تو یہ صرف ایک تاریخی شکایت نہیں ہے، بلکہ یہ اس مینٹلٹی کی نشاندہی کرتا ہے جس میں پاکستان کو شروع سے ہی ایک غیر مستحکم، کمزور اور دباؤ میں رہنے والی ریاست کے طور پر دیکھنے یا اسے بنانے کی کوشش کی گئی۔ اور پھر یہ ذہنیت ہمیں اگلے باب میں جغرافی کے سوال پر بھی نظر آتی ہے، مینس کہ جو ریاستوں کے اصول تھے اس میں کیا کیا تبدیلیاں ہوئیں اور کیسے اس کو استعمال کیا گیا اپنے حق میں، یہ بھی اس کی ایک واضح مثال ہے۔ تقسیم کے بعد برطانوی ہند کی ریاستوں کے سامنے بھارت یا پاکستان سے الحاق کا سوال پیش ہوا، اور اصول، جغرافی اور آبادی کے جو تناسب تھے اس حوالے سے اس فیصلے کو حکمرانوں نے مختلف انداز سے استعمال کیا۔ عملی سیاست میں طاقت اکثر اصولوں سے بڑی ثابت ہوئی ہے۔ طاقت آپ کے جس کے پاس ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کا ہی ڈنکا بجتا ہے۔ ریاست حیدرآباد دکن جو دنیا کی امیر ترین ریاستوں میں شمار ہوتی تھی، اس کے حکمران تھے نظام میر عثمان علی خان، اور وہ آزاد رہنا چاہتے تھے، لیکن یہ مسلمان حکمران والی ریاست بھارت کے دل میں موجود تھی، اور کوئی نئی دہلی کے لیے یہ ایک ناقابل قبول سی بات تھی کہ یہ ریاست آزاد رہے۔ لہٰذا 13 ستمبر 1948 یعنی کہ 13 سپٹمبر 1938 کو جب پاکستان کے سربراہ قائد محمد علی جناح انتقال ہوا تو بھارت نے آپریشن پولو کے نام سے حیدرآباد میں فوجی کارروائی کی، اور دنیا کے سامنے اسے پولیس ایکشن کہا گیا، لیکن اس کے نتائج عام شہریوں کے لیے بہت زیادہ بھاری ثابت ہوئے۔ سندر لال کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق اس کارروائی کے دوران تقریباً 30 سے 40 ہزار تک مسلمان شہری مارے گئے۔ مختلف تاریخی حوالوں میں اگر آپ دیکھیں تو یہ سرکاری فگر میں آپ کو بتا رہا ہوں 30 to 40,000 مسلمز جن کو مارا گیا، لیکن بعض جگہ پہ یہ تعداد جو ہے 2 سے 3 لاکھ بھی کہی گئی ہے، اور جو غیر سرکاری اندازے ہیں اس سے کہیں زیادہ ہیں۔ اگر محتاط اندازہ ہم جو دستاویزات کے اندر موجود ہے تو وہ بھی 30 to 40,000 جو کہ سندر لال کمیٹی کہہ رہی ہے، اس کے مطابق اتنے مسلمانوں کو وہاں پر مار دیا گیا بھارت کی جانب سے۔ یہ ریاست اس ریاست پہ قبضہ کیا جو کہ آزاد تھی، اور اس کو حق حاصل تھا اس وقت کہ وہ آزاد رہ سکتی تھی۔ اب کشمیر کی طرف آئیے تو کشمیر ایک مسلم اکثریتی ریاست تھی جس پر ایک ہندو مہاراجا حکمران تھے۔ بھارت اسے الحاق کی قانونی بنیاد کہتا ہے، کیونکہ مہاراجا نے یہ کہا تھا کہ جی ہم بھارت کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں، باوجود اس کے کہ اکثریت وہاں پر مسلمانوں کی تھی، اس لیے پاکستان اسے ایک متنازع الحاق کہتا ہے، اور کشمیری آج بھی اپنے مستقبل کے حق کے لیے سوال اٹھاتے ہیں۔ یہاں بھارت کا دوہرا معیار جو ہے وہ پاکستانی نقطہ نظر سے بہت واضح ہو جاتا ہے۔ حیدرآباد میں دلیل یہ دی گئی قبضہ کرتے ہوئے بھارت کی جانب سے کہ وہاں پر کیونکہ اکثریتی آبادی جو ہے ہندو مذہب سے تعلق رکھتی ہیں، غیر مسلم ہیں، لہٰذا اس کو بھارت کے ساتھ شامل کیا گیا ہے، جس کی بنیاد پر ریاست پر چڑھائی کر دی گئی، اور کشمیر میں دوسری جانب حکمران کے دستخط کو بنیاد بنا لیا گیا کہ باوجود اس کے کہ ریاست میں اکثریت مسلمانوں کی ہے، لیکن کوئی حکمران دستخط کرنی ہے، لہٰذا اسے بھارت کا حصہ ہونا چاہیے، اور آج بھی بھارت اسے اپنے اٹوٹ انگ کہتا ہے۔ حیدرآباد میں طاقت استعمال ہوئی تو کشمیر میں بھی فوج اتار دی گئی، اور پھر یہ مسئلہ اقوام متحدہ تک پہنچا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جنوبی ایشیا میں اصول بار بار طاقت کے تابع ہوتے رہے ہیں۔ یہی وہ لمحہ ہے کہ جہاں ایک علاقائی دشمنی نے ایک اسٹریٹجک ڈاکٹرائن کی شکل اختیار کر لی۔ جو بھارت کے مفاد میں ہو وہی عملی قانون بن جاتا ہے، اور جو مفاد کے خلاف ہو اسے طاقت، سفارتکاری یا نیریٹو کے ذریعے بدلنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ ڈاکٹرائن افسوس کی بات ہے کہ آج بھی زندہ ہے، بس اس کا ہتھیار بدل گیا ہے۔ آج جنگیں صرف سرحد پر ٹینکوں، میزائلوں اور لڑاکا طیاروں سے نہیں لڑی جاتی، آج ہائبرڈ وارفیئر کا دور ہے۔ اس میں میڈیا، سفارتکاری، معاشی دباؤ، عالمی لابی، سائبر اسپیس، پانی، پراکسی گروپس اور عالمی ادارے سبھی کے سب میدان جنگ کا ایک حصہ بن گئے ہیں۔ پاکستانی حکومت کا یہ الزام رہا ہے ہمیشہ کہ بھارت بلوچستان میں علیحدگی پسند گروپوں،
خاص طور پر BLA کو استعمال کر کے سی پیک اور گوادر کو اپنے دباؤ میں رکھنا چاہتا ہے۔ بھارت ان الزامات کی تردید کرتا ہے، مگر اسلام آباد اسے اپنی قومی سلامتی کا مرکزی مسئلہ سمجھتا ہے۔ مئی 2025 میں دونوں ممالک کے درمیان 7 سے 10 مئی تک ایک سنگین فوجی بحران پیدا ہوا۔ بھارت نے پہلگام حملے کے بعد پاکستان پر حملوں کا الزام لگایا اور پاکستان نے ان حملوں کی تردید کی، اس الزام کی بھی تردید کی، اور پھر دونوں جانب سے حملے، جوابی کارروائیاں، میزائل، ڈرونز اور فضائی کشیدگی سامنے آئی۔ پاکستان نے یہ پیشکش کی کہ پہلگام حملے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کرائی جائیں۔ پاکستان تعاون کرنے کے لیے تیار ہے تاکہ یہ ثابت ہو پائے کہ اصل میں یہ حملہ کس نے کیا، لیکن بھارت کی جانب سے اس جو تجویز ہے اسے رد کر دیا گیا، اور کچھ دیر کے بعد، یعنی کہ جیسے ہی حملہ ہوا ہے تھوڑی ہی دیر کے بعد الزام پاکستان پر دھر دیا گیا۔ سو بظاہر لگتا ایسے تھا کہ یہ ساری بھارتی حکومت شاید اس بات کو جاننے میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے کہ حملہ ایکچولی میں کیا کس نے ہے۔ ان کا انٹرسٹ صرف اور صرف اس حملے سے جڑے ہوئے فائدے کو حاصل کرنا تھا، اور یہ کہ پاکستان کو ایک بار پھر مشق ستم بنائے، اور جو بھی پاکستان سے وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ دباؤ کے تحت پاکستان سے حاصل کیا جائے۔ جو آزاد تجزیہ کار ہیں ان کے مطابق کئی دہائیوں میں پاکستان اور بھارت کے درمیان سب سے سنگین فوجی بحرانوں میں سے ایک تھا۔ دونوں ملکوں نے فتح کے دعوے کیے اور دونوں طرف سے قوم پرست بیانیے بنے، اور غلط معلومات بھی بہت پھیلیں۔ خصوصاً بھارتی میڈیا نے تو سبحان اللہ ایسی باتیں کی کہ میں مزاح میں بھی کوئی ایسی بات نہیں کر سکتا۔ یعنی کتنا میں نے آج تک صحافت کو اتنا زیادہ غیر سنجیدہ نہیں دیکھا۔ مجھے قریباً 30 برس ہونے والے ہم صحافت میں برطانیہ میں رہتا ہوں، اور دنیا بھر کے صحافیوں سے ملنے کا مجھے موقع ملتا ہے۔ دنیا کئی ملکوں میں جا کے میں کوریج کر چکا ہوں، لیکن بھارت کا میڈیا جس قسم کی کوریج کرتا ہے وہ ایک شرمندگی کا باعث ہے بھارت کے لیے۔ ظاہر ہے کہ وہ بعد میں سب خبریں غلط ثابت ہوئیں اور غلط معلومات انہوں نے پھیلائیں۔ کوئی لاہور بیٹھا ہوا تھا تو کراچی میں کوئی لاہور کی بندرگاہ تباہ کر رہا، لاہور میں بندرگاہ کوئی نہیں ہے، وہ تباہ کیسے ہوگی؟ لیکن اس قسم کے بہت ساری عجیب و غریب معاملات جو ہیں وہ رات کو ہر چینل اپنے سے بڑھ چڑھ کے کوشش کر رہا تھا کس طرح سے وہ یہ بتائے کہ جنگ کا سب سے اصل جو خبر ہے وہ صرف انہی کے پاس ہے۔ لیکن بہرحال اس بحران نے کم از کم ایک بات یہ واضح کر دی کہ جنوبی ایشیا میں جنگ کا کوئی بھی نیا نارمل چند گھنٹوں میں نیوکلیر خطرے کے قریب پہنچ سکتا ہے۔ اس بحران کے بعد بھارت نے سنتاس معاہدے کو معطل کر دیا اور یا پھر اسے غیر فعال رکھنے کا اعلان کیا، اور یہ وہ معاہدہ ہے جو کہ 1960 یعنی کہ 1960 سے پاکستان اور بھارت درمیان جو 5 دریائیں ان کی پاکستان کی تقسیم کا بنیادی فریم ورک فراہم کرتا ہے۔ اور پاکستان کے لیے یہ صرف پانی کا ایک معاہدہ نہیں ہے بلکہ ہر ملک کے لیے یہ سچویشن ہے، لیکن پاکستان کے لیے زراعت، خوراک، معیشت اور بقا کا سوال بھی ہے۔ جب ایک ریاست پانی کو سیاسی دباؤ کے ہتھیار کے طور پر استعمال کرے، اور جب بھارتی وزیر داخلہ یہ کہیں کہ معاہدہ بحال نہیں ہوگا اور پانی کو بھارت کے اندرونی استعمال کے لیے موڑنے کی بات کی جائے، تو پاکستانی نقطہ نظر سے یہ صرف سفارتی دباؤ نہیں رہتا، یہ ایک واٹر ٹیررزم بن جاتا ہے۔ سفارتی زبان میں آپ یہ کہہ لیجئے کہ پانی کو بطور ہتھیار استعمال کیا جا رہا ہے، مگر عام پاکستانی کسان کے لیے اس کا مطلب ہے جس پانی سے زندگی، فصل، خوراک اور اس کی معیشت چلتی ہے، اسے دباؤ، سزا اور خوف کے آلے کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں بھارت کی جو واٹر پالیسی ہے اسے صرف ایک تکنیکی تنازع نہیں سمجھا جاتا، بلکہ اسے قومی سلامتی یعنی کہ نیشنل سیکیورٹی، زراعت، ایگریکلچر، خوراک اور انسانی بقا کے مسئلے کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عالمی سطح پر بھی بھارت FATF جو ہے اور بین الاقوامی لابی، میڈیا نیریٹیوز اور سفارتی فورمز پر پاکستان کو ایک مستقل سیکیورٹی مسئلے کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے۔ دہشت گرد ملک ہے، اور آپ کو معلوم ہی ہے کہ یہ ایک بہت بڑا فیک میڈیا نیٹ ورک تھا جو کہ 15 برس سے کام کر رہا تھا، اور جو پاکستان کے خلاف مختلف خبریں، حتیٰ کہ جو بلوچستان کی جانب سے جو فیک مظاہرے ہیں اپنے سپورٹڈ، وہ بھی مختلف ملکوں میں کیے جاتے تھے، اور یہ پھر بہت بڑا نیٹ ورک جو ہے وہ یورپ میں اس کو بے نقاب کیا گیا کہ یہ سب کچھ چل رہا ہے۔ سوال سارا یہ ہے کہ کیا جو بھی مہم بھارت نے کی، اتنے عرصے کروڑوں ارب روپیہ لگایا ہوگا، کیا یہ مہم مکمل طور پر کامیاب ہوئی یا پھر یہ مہم ناکامی کا شکار ہو گئی؟ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کو کمزور کرنے کی کوششیں ضرور ہوئی ہیں،
ظاہر ہے کہ بھارت سیاستدان خصوصاً ایک طبقہ جو ہے بھارت کا وہ یہ ضرور کوشش کرتا ہے، پاکستان 1947 سے جب سے بنا ہے، پاکستانی یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا جو ایک تصور ہے وہ ان کے لیے قابل قبول نہیں ہے، اور وہ اسی لیے وہ پاکستان کو 1947 ہی سے نقصان پہنچانے کے در پہ ہیں، اور یہی دشمنی کی اصل وجہ بظاہر نظر آتی ہے۔ وگرنہ پاکستان اور بھارت کے دشمنی کیا ہے، بہت سی اکثر میرا پروگرام دیکھ رہے ہیں اور شاید آپ کو یہ علم بھی نہ ہو کہ بھئی یہ دونوں ملک کیوں ایک دست و گریباں ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، کیا وجہ ہے، کچھ عرصے کے بعد حالات بہت کشیدہ ہو جاتے ہیں۔ سو پاکستان کو میں سمجھتا ہوں کہ 1947 سے ہی کمزور کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن پاکستان کو غیر متعلق بنانا آسان نہیں رہا۔ اس کی وجہ صرف فوجی طاقت نہیں ہے، پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے، لیکن اس کی جو ایک جہاں پر پاکستان ہے، جو جغرافی ہے، اس کی ایک جگہ ہے، نیوکلیئر ڈیٹرنس ہے پاکستان کے پاس، اس کے سفارتی رابطے ہیں، مسلم دنیا سے اس کا تعلق ہے، پاکستان واحد مسلم ملک ہے جس کے پاس ایٹمی طاقت ہے، اور چین کی ساتھ شراکت داری ہے، افغانستان کا سوال ہے، ایران کا پڑوسی ہے، اور بحر عرب تک رسائی ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ بڑی امپورٹنٹ ہیں اور جن کو کوئی بھی نگلیکٹ نہیں کر سکتا، نظر انداز نہیں کر سکتا، اور انہی کی وجہ سے پاکستان کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ مئی 2025 کے بحران نے یہ ضرور دکھایا کہ بھارت کی روایتی فوجی برتری کا دعویٰ اب اتنا آسان اور یک طرفہ نہیں رہا ہے۔ بھارت یہ سمجھتا تھا اس 2 مئی 2025 سے پہلے تک کہ بالکل ون سائیڈڈ گیم ہوگی، اور یہ دعوے تھے کہ جناب چند گھنٹوں میں ہی سارا معاملہ جو ہے وہ ملیا میٹ ہو جائے گا پاکستان کا، لیکن ایسا نہیں ہو سکا، اور پاکستان کے جواب نے بھارت کو یہ پیغام دیا ہے کشیدگی میں اضافے کا حساب صرف نئی دہلی نہیں لکھے گی، لیکن پاکستان کی اصل طاقت جو ہے وہ اس کا میرے خیال میں بھارت کو ادراک ہوا کہ صرف میزائل یا طیارے ہی نہیں ہیں، بلکہ پاکستان کی اسٹریٹجک اہمیت ہے اس پورے ریجن کے اندر، وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے، جس نے اس جنگ کے بعد پاکستان کی اہمیت میں بھی کئی گنا اضافہ کر دیا۔ اور جنگ میں بھی جو بھارت اپنے جن ہتھیاروں پر بہت زیادہ تکیہ کیے ہوئے تھا، جو سمجھتا تھا کہ بھارت جنگ میں وہ رخ بدل دیں گے پوری جنگ کا، وہ مکمل طور پر ناکام ثابت ہوئے۔ اگر 100% نہیں تو کم از کم 60%، 60% تک ان کی وہ اہمیت، وہ بات وہی نہیں رہی، خواہ وہ جنگی طیارے ہوں یا میزائل ہوں، لیکن وہ نتائج وہ حاصل نہیں کر پایا۔ جو طاقت کا توازن خطے میں پہلے تصور کیا جاتا تھا کہ ون سائیڈڈ ہے، بھارت کی جانب ہے، اس کے بہت بڑے سائز کی وجہ سے، اس کی بہت بڑی فوج کی وجہ سے، اس جنگ کے بعد وہ بھرم ختم ہو گیا ہے۔ پاکستان کی اصل اسٹریٹجک اہمیت میں سمجھتا ہوں کہ اس کی پوزیشن ہے۔ افغانستان کا مسئلہ پاکستان کے بغیر آپ اسے نہ سمجھ سکتے ہیں نہ حل کر سکتے ہیں۔ ایران اور امریکہ کی کشیدگی میں بھی پاکستان کا جو ایک سچویشن ہے یا پوزیشن ہے اس ریجن میں وہ بڑی اہم ہے۔ چین کے لیے سی پیک اور گوادر پاکستان کو ایک اسٹریٹجک راہداری بناتے ہیں، اس کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے، بحیر عرب تک پہنچنے کے لیے اور کوئی رستہ نہیں ہے۔ خلیج، وسطی ایشیا، یورپ کے لیے بھی پاکستان علاقائی استحکام، تجارت، توانائی اور مائگریشن کے سلسلے میں ایک اہم چیز، اس کو ایک اہم ملک بنا دیتے ہیں، اور یہی وہ وجہ ہے کہ جسے بھارت کی سخت گیر پالیسی حل نہیں کر پاتی۔ یعنی کہ ظاہر ہے آپ کسی کا اٹھا کر ملک کو ایک جگہ تو نہیں رکھ سکتے، جو اس کی ایک جغرافی اہمیت ہے، جو امپورٹنس ہے اس کی ایک ریجن میں ہونے کے حوالے سے، اس کو آپ کس طرح بھی چینج نہیں کر سکتے۔ پاکستان کو بھارت الگ تھلگ کرنا چاہتا ہے، مگر دنیا پاکستان کو مکمل طور پر نظر انداز نہیں کر سکتی۔ سی پیک کی بحالی کوششیں، گوادر کی جیو اکنامک پوزیشن اور اہم جو معدنیات ہیں، جو پریشس منرلز ہیں، یہ بھی ظاہر ہے کہ بین الاقوامی دلچسپی کا باعث ہیں، اور پاکستان میں بہت سے ایسے امکانات ہیں جو سب کے لیے فائدہ مند ہیں اور جسے دنیا بالکل نظر انداز نہیں کر سکتی۔ لیکن یہاں پر پاکستان کے لیے بھی ایک سخت سبق ہے، اور وہ سبق کیا ہے کہ عالمی اہمیت خود بخود ترقی نہیں دیتی ہے۔ آپ ٹھیک ہے، آپ کو جغرافی امپورٹنس ہو سکتی ہے، لیکن قومیں صرف اپنی جو لوکیشن ہے اس پہ ترقی نہیں کرتی، بلکہ ترقی کے لیے ریاست کو اندر سے مضبوط ہونا پڑتا ہے، معیشت کو مضبوط کرنا پڑتا ہے، اکانومی کو اپنی بیٹر کرنا پڑتا ہے، پولیٹیکل جو آپ کا سسٹم ہے اسے ٹرسٹ وردی ہونا چاہیے، لوگوں کے لیے قابل اعتماد ہونا چاہیے، تعلیم اور ٹیکنالوجی میں سرمایہ کاری ریاست کی جانب سے ہونی چاہیے، عوام کو اس کا اسٹریٹجک اہمیت کا حقیقی فائدہ ملنا چاہیے، تبھی جا کر کوئی ملک جو ہے وہ صحیح معنوں میں ترقی کرتا ہے یا صحیح معنوں میں آگے بڑھتا ہے۔ 1947 سے 2026 تک کی کہانی میں ہمیں ایک بڑا سبق ملتا ہے کہ بھارت نے کبھی پاکستان کو معاشی طور پر دبانے کی کوشش کی، کبھی جغرافی طور پر گھیرنے کی کوشش کی، کبھی کشمیر کو طاقت کے ذریعے قابو میں رکھنے کی کوشش کی، 9 لاکھ سے زیادہ فوجی وہاں پر موجود ہیں، کبھی عالمی فورمز پر پاکستان کو الگ تھلگ کرنے کی کوشش کی گئی، اور آج یہ جنگ
हाइब्रिड वॉर, मीडिया नैरेटिव और पानी के दबाव, लॉबिंग और प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट के इल्ज़ाम तक पहुंच गई है। अभी भारत ने फिर लॉबिंग के लिए एक नई फर्म को हायर किया, मैं खबर देख रहा था 1-2 रोज़ पहले। सारी जो चीज़ है 1947 से अब तक मैं समझता हूँ भारत अपनी पाकिस्तान पे जो ज़ाया कर रहा है वो उसका कोई फ़ायदा सच उसे उस हिसाब से नहीं हो पाया, और उसको ये पैसा बहुत अच्छे मकसद में भी सर्फ हो सकता था। बट एनीवेज, इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा तजाद मैं समझता हूँ ये है कि जिस पाकिस्तान को भारत गैर मुतल्लिक बनाना चाहता था, आज भी वो दुनिया के अहम तरीन बहरानों को बीच में खड़ा हुआ है। भारत पाकिस्तान से नफरत कर सकता है, मैं समझता हूँ भारत नफरत नहीं करता, लेकिन ख़ास तबका या जो हुक्मरान तबका है जो चला रहे हैं उनकी बात हो सकती है। सो वो पाकिस्तान से नफरत कर सकते हैं, पाकिस्तान पर दबाव डाल सकते हैं, पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान को खित्ते की जो एक हकीकत है उससे निकाला नहीं जा सकता। ये पाकिस्तान की मुकम्मल कामयाबी कहानी नहीं है, ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की स्ट्रेटजिक बका की कहानी है। और यहाँ जो नौजवान हैं उनके लिए सबसे अहम बात यह है, क्योंकि मेरे बहुत सारे व्यूअर्स जो मेरे व्लॉग्स देखते हैं वो बाज़ वीडियोस ऐसी हैं जो 60-70% इंडिया में ज़्यादा देखी जाती हैं कंपेयर टू पाकिस्तान एंड ऑल अदर रीजन्स, और उसमें भी एक बड़ी तादाद यंगस्टर्स की है जो लेस दैन 40 ईयर्स जिनकी एज है। सो 20 से लेके 30-35 तक के लोग ज़्यादा हैं, और उनके लिए जो सबसे अहम बात है वो ये है कि भारत और पाकिस्तान के अवाम दुश्मन नहीं है। मैं नहीं समझता हूँ, मुझे बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो भारत से हैं, और मेरी स्टूडेंट लाइफ से मैं जब यहाँ पढ़ रहा था उस वक्त से लेकर अब तक ये सिचुएशन है, और कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने कोई ऐसी बात मुझसे की हो जिससे मैं हर्ट हुआ हूँ या मैंने कोई बात सख्त ऐसी उन्हें कह दी हो। सो हम हमेशा एक दूसरे का ख्याल करते हैं। सो दुश्मनी जो है उसका कारोबार सियासतदान, इंतहा पसंद आवाज़ें, जो जंगी मीडिया है जो हर तरफ हर वक्त जंग के मूड में रहता है, और वो ताकतवर हल्के चलाते हैं जिन्हें अमन से ज़्यादा खौफ है, क्योंकि अमन से ज़्यादा खौफ फैलाना मेरे ख्याल में उनके फ़ायदे के लिए है, और लोगों को इसी से डरा कर वो अपना मकसद पूरा करते हैं ताकि उनकी जो कारकर्दगी है उसकी जानिब तवज्जो किसी की ना हो कि जनाब अगर फ़र्ज़ करो बीजेपी ने कोई काम किया या नहीं किया है, वो हर इलेक्शन में पाकिस्तान पाकिस्तान करके चिल्लाना शुरू कर देते हैं सबसे आगे। अपना जो उनका अपनी जो उनकी कारकर्दगी है जो उन्होंने अपने 4-5-10 साल की हुकूमत में है, वो उसको मैं समझता हूँ कि वो पीछे करने के लिए ताकि लोग उस पर तवज्जो ना दे, वो ये एक नफरत का राग लापने लग पड़ते हैं। सो मेरा फाइनल आर्गूमेंट इसमें यही है कि भारत पाकिस्तान को कमज़ोर करने को ख्वाब देख सकता है जो भारत के रिबाब इख्तियार है, लेकिन पाकिस्तान के जोग्राफिया, न्यूक्लियर डेटरेंस, जो मिलिट्री हमारा एक ज़ाहिर के फ़ौज है, डिप्लोमेटिक भी रेलेवेंस है हमारी, इसको वो ख़त्म नहीं कर सकता, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन पाकिस्तान को भी ये समझना होगा कि सिर्फ बकाई काफ़ी नहीं है, जीता तो हर कोई है, असल इम्तिहान ये है कि पाकिस्तान अपनी इस बका को अवामी खुशहाली में कैसे बदलता है। वोटों को चोरी कर लेने से, अब जाली हुकूमतें बना लेने से पाकिस्तान कभी तरक्की नहीं करेगा। चंद लोग फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे जो हुकूमत में बैठे हुए हैं या जो हुकूमत लेकर आए हैं, लेकिन पाकिस्तान जो है इस सारे मामले में नुकसान में चला जाएगा। अगर पाकिस्तान अपने अंदर इंसाफ, मेरिट, तालीम, टेक्नोलॉजी, मुआशी इस्तेहकाम और सियासी एतमाद पैदा कर लेता है तो फिर कोई बैरूनी ताकत भी उसे कमज़ोर नहीं कर सकती। लेकिन अगर हम अंदर से कमज़ोर रहेंगे, हर वक्त भीख का कशकोल उठाए फिरते रहेंगे, तो बैरूनी दुश्मन को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। और यही आज का असल सवाल है कि क्या पाकिस्तान सिर्फ अपनी बका की कहानी सुनाता रहेगा या अब अपनी खुशहाली की कहानी भी लिखेगा? आपकी इस बारे में क्या राय है? मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स अपने ज़रूर छोड़ा कीजिए। क्या मोदी हुकूमत को की जो पाकिस्तान को अलग थलग करने की पॉलिसी खुद भारत के लिए एक सफारती बोझ बन रही है? मीन्स के अगर यही तवज्जो और मेहनत वो भारत के अवाम के लिए करें तो कहीं ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी, बजाय इसके कि वो पाकिस्तान के खिलाफ ही सब कुछ करते रहें, जिसका बज़ाहिर कोई फ़ायदा ना उन्हें हासिल हुआ है, ना भारतीय अवाम को हासिल हुआ है, ना ही पाकिस्तान को कोई इसका फ़ायदा हासिल हो सकता है। सो क्या पाकिस्तान को भी इस मौके के ऊपर अपने आप को एक अपनी मईशत की जानिब ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए? तो अपने कमेंट्स इस वीडियो के नीचे ज़रूर मुझे अगर आप छोड़ना चाहें तो ज़रूर छोड़िएगा। ज़रूर जो भी आप कहना चाहते हैं कीजिए, लेकिन वो एक बात मैं हमेशा कहता होता हूँ कि अच्छा है दिल के पास रहे पासबान अक्ल, किसी की दिल आज़ारी ना हो। जब भी कोई चीज़ लिखा कीजिए तो ये ज़रूर ख्याल में रखिएगा। आप देख रहे थे फरहान असलम अनफिल्टर्ड, मैं हूँ फरहान असलम। मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, बेल का आइकॉन ज़रूर दबाइएगा। मेरे बारे में जानना चाहें तो मेरी वेबसाइट farhanaslam.com पर तशरीफ़ ले जाइए। बहुत जल्द एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। मुझे इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।